व्यू 360 में अमेरिका में टेक्नोलॉजी के शोबे में लाखों नौकरियों का खात्मा, बाकी की दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं? सऊदी वजीर खजाना का इमदाद से मुतालिक बयान, पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? और सदर बाइडन के घर से इंतहाई हसास दस्तावेजात की बरामदगी अमरीकी सियासत पर क्या असर डालेगी? लेकिन उन्होंने इस राज को अमरीकी अवाम से पोशीदा रखा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में 5 दिन जारी रहने वाला सालाना वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम आज ख़त्म हो रहा है। 53वें आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में 130 ममालिक से 52 सरबराहान ममलिकत और आला हुकूमती अहदेदारों समेत 2700 नुमाइंदे शरीक हुए, जिनमें दुनिया की बड़ी कंपनियों के सरबराह और अरबपति कारोबारी अफराद भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को माहौलियाती आलूदगी के संगीन खतरात के बारे में खबरदार किया, जबकि IMF की सरबराह ने दुनिया में इस साल मुआशी तरक्की में सुस्त रवी की निशानदेही की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर सऊदी वज़ीर ख़जाना का ये बयान था कि उनका मुल्क अब पहले की तरह बगैर शराइत के इमदाद फ्राहम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने लोगों से टैक्स लेता है और जो हमसे इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा और टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात लाना होंगी। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की मदद जारी रहेगी, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मुआशी इस्लाहात करें। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कैसर बंगाली। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। डॉक्टर कैसर, पाकिस्तान जो इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, मुश्किल मुआशी हालात में अक्सर पाकिस्तान सऊदी अरब पर इन्हिसार करता आया है, कितना अहम है पाकिस्तान के लिए सऊदी वज़ीर का ये बयान? ये वाकई बहुत अहम है, लेकिन बात नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पे पिछले 20 साल से पाकिस्तान का जो खसारा है बैरूनी तजारत का, वो बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान गुज़ारा कर रहा है कर्जों के ऊपर। तो जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, माली इदारे हैं, मुल्क है, चीन है, सऊदी अरब है, ये कब तक पाकिस्तान को फंड करते रहेंगे और ये खसारा बढ़ता रहेगा? ये ताज्जुब की बात नहीं है कि सऊदी अरब ने भी ये फैसला किया है कि ये सिर्फ चेक लिखने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे, पाकिस्तान को इस्लाहात करनी होगी। और लेकिन अगर सऊदी अरब ये तवक्को कर रहे हैं कि इस्लाहात का मतलब ये है कि मज़ीद टैक्स जमा करें, तो ये गलत लेकिन IMF या बाकी इदारे तो डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो टैक्स बेस है, टैक्स नेट जो है वो बहुत कम है और उसको बढ़ाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की तरफ से फ़ंड्स की फ्राहमी भी मुलतवी हो गई है। पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, वहाँ से भी फौरी डॉलर्स जो हैं उनका इन्फ्लो नज़र नहीं आ रहा। तो IMF ही अपेरेंटली वाहिद हल बचता है और मुख्तलिफ माहिरीन इस बात पर एग्री भी कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात बहाल क्यों नहीं हो पा रहे IMF के साथ? देखिए, ये IMF का स्टैंड भी गलत है, वर्ल्ड बैंक का भी गलत है। हमारे नज़दीक पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है और वो टैक्स मज़ीद जनरेट करने की काबिलियत नहीं रखते। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स GDP रेशियो बहुत कम है, लेकिन जो सनत का शोबा है, उस सनत का टैक्स GDP रेशियो तकरीबन 30% है। तो सनत पे इतना बोझ डाल दिया है टैक्स का कि सनतें बंद हो रही है। जब सनतें बंद होगी तो एक्सपोर्ट्स भी कम होगा और एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो फिर वो जो ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो जो IMF का प्रिस्क्रिप्शन है, जो सऊदी अरब भी अगर फॉलो करेगा, तो वो जितना ज़्यादा टैक्स लगाएंगे उतनी मईशत श्रिंक करेगी और श्रिंक करेगी तो मज़ीद हम इमदाद के मोहताज हो जाएंगे। और सब एक चीज़ मैं उस एंगल से भी चाह रहा था कि अगर आप एक ये वाला एंगल भी कवर करते चलें, बिकॉज एक तरफ अभी जो है एक कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका, और अगर ये अंदाज़ा हम करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है अपने कर्ज़ों पे, तो 70% तक शायद जो है वो महंगाई की शरह जा सकती है। IMF प्रोग्राम में वापस जाता है तो एक कैलकुलेशन ये है कि 35 से 40% के दरमियान रह सकती है। तो इस सूरत हाल में भी अपेरेंटली तो IMF की शराइत मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, देखिए, इस वक्त तो कोई चॉइस नहीं है IMF की शराइत मानने के अलावा।
لیکن جتنی زیادہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، جتنی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، جتنی زیادہ گیس کی قیمت بڑھائیں گے، یہ بیسیکلی سارے انپٹس ہے انڈسٹری کے، تو آپ انڈسٹری کو مزید کمزور کرے چلے جائیں گے. امیڈیٹلی چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں تو یہ شرائط ماننی پڑے گی. لیکن پاکستان کا ہم قرضہ لیتے ہیں دو ہیڈس پہ، جو قرضہ لینے کی ہماری مجبوری ہے. ایک یہ کہ جو پرانے قرضے واپس کرنے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں، پھر ہم نیا قرضہ کریٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہر $100 پہ $220 امپورٹ ہے، تو ہر $100 پہ $120 ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی اس کے لیے بھی ہمیں قرضہ چاہیے. تو کم سے کم جو نیا قرضہ کا جو ونڈو ہے وہ تو بند کریں ہم. اصل ریفارم وہاں ضرورت ہے. اصل ریفارم یہ صرف نہیں ہے کہ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں. جتنا ٹیکس بڑھائیں گے، چونکہ ٹیکس تو سارا انڈائریکٹ ہے ہمارا، وہ ٹیکس جو ہے اکانومی کو مزید کمزور کرتا ہے. ہم جانتے ہیں، کئی انڈسٹریز انڈیویجولی جانتے ہیں جو بند ہو گئی ہے، چونکہ اب وہ اس برڈن کو فیس نہیں کر سکتے. رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر بنگالی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. امریکی معیشت میں بھی اگر ہم گزشتہ سال کو دیکھیں تو 45 لاکھ نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا. بے روزگاری کی شرح اتنی کم ہے کہ یہاں کئی کاروبار اور کمپنیوں کو کام کرنے کے لیے مناسب لوگ نہیں مل رہے. لیکن جو پینڈیمک کے بعد سے ریکوری شروع ہوئی ہے اسی پیٹرن پہ اکانومی آگے بڑھتی نظر آتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا شعبہ ایسا ہے جس میں 2022 جو ہے وہ کوئی بہت اچھا سال نہیں رہا، جس کے لیے کرونا کی عالمی وبا کے پہلے 2 سالوں میں ٹیک سیکٹر نے بڑے پیمانے پر بھرتیاں کیں. لیکن پچھلے سال سے لے کر اب تک ٹیکنالوجی کی تمام بڑی کمپنیوں جیسے مائیکروسافٹ، امیزون، میٹا، ٹویٹر، سیلز فورس اور ٹیسلا سمیت کئی کمپنیوں نے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر دیا ہے. امریکہ میں اب تک ٹیکنالوجی کے شعبے میں 1,54,000 ملازمتیں ختم ہو چکیں، جبکہ صرف جنوری کے پہلے 20 دن میں اب تک 26,000 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہی گوگل نے 18,000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا عندیہ دیا ہے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں نقصانات سے گزشتہ سال دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے ٹیسلا اور ٹویٹر کے CEO ایلان مسک بھی محفوظ نہیں رہے. ایلان مسک جو کچھ عرصہ پہلے تک دنیا کے امیر ترین شخص تھے، اپنی ذاتی املاک میں سے تقریباً $200 ارب گوا چکے اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا مالی نقصان اٹھانے والے شخص بن گئے ہیں. ایلان مسک کو یہ نقصانات کن پروجیکٹس میں ہوئے، جائزہ لے رہی ہیں عائزہ عرفان. دنیا میں سب سے زیادہ دولت کھو دینے کا ریکارڈ بنانے والا شخص کون ہے؟ ایلان مسک. نام تو سنا ہوگا. جی، پہلے تو وہ دنیا کے امیر ترین شخص بنے اور اب ایک ایسی شخصیت جنہیں زندگی میں سب سے بڑے مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو. ایلان مسک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر اور الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور آئے دن اپنے بیانات اور ٹویٹس کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں. ایلان مسک اب اپنی دولت میں سے تقریباً $200 ارب کھو چکے ہیں. جی ٹھیک سنا آپ نے، $200 ارب کا نقصان، جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی تاریخ میں ذاتی املاک کے نقصان کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. جرید فوربس کے مطابق ایلان کی دولت جو 2021 میں $320 بلین تھی، کم ہو کر جنوری 2023 میں $138 بلین رہ گئی. مگر ابھی بھی وہ دنیا کے دوسرے امیر ترین آدمی ہیں. پہلے نمبر پر فرانسیسی بزنس ٹائکون برنارڈ آرنو ہیں، جو لوئی وٹان اور ڈیور جیسے کئی فیشن برانڈز کے مالک ہیں. ایلان کے بعد تیسرے نمبر پر بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی ہیں. ایلان کو یہ نقصان ان کی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کی شیئر پرائس گرنے کی وجہ سے ہوا. 2023 میں کمپنی کے شیئرز کی قیمت 70% تک گری ہیں. کمپنی کی قدر پچھلے سال اپریل کے $1 کھرب سے گھٹ کر صرف $3.25 ارب رہ گئی ہے. معاشی ماہرین ایلان کے ٹویٹر خریدنے کے فیصلے کو ٹیسلا سٹاکس کے گرنے کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہیں. ٹویٹر خریدنے کے لیے ایلان مسک نے ٹیسلا کے اپنے بہت سے شیئر فروخت کیے اور اس کے بعد نقصان سے دوچار اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بحالی پر ان کی زیادہ توجہ کو ٹیسلا انویسٹرز نے زیادہ پسند نہیں کیا. اس کے علاوہ ٹیسلا کمپنی کے پروڈکشن کے اہداف اور دیگر وجوہات نے بھی کمپنی کو بڑا نقصان پہنچایا، جس کا زیادہ اثر میجر شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے ایلان کے ذاتی اثاثوں کو پہنچا. مگر ایلان ایک سمارٹ بزنس مین ہیں اور فی الحال اپنے فیصلوں اور نقصان پر کچھ زیادہ پریشان نظر نہیں آتے.
امریکہ میں ٹیکنالوجی سیکٹر سے بڑی تعداد میں ملازمتوں کی کٹوتیوں کی کیا وجہ ہے اور کیا اس کا اثر امریکی معیشت کے باقی شعبوں اور باقی دنیا پر بھی ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ٹیک سیکٹر کے ماہر واجد حسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واجد، کیا اہم وجوہات ہیں تقریباً سبھی بڑی کمپنیوں کی بڑی تعداد میں نوکریاں ختم کرنے کی، اور کیا اس کا اثر امریکی معیشت کے باقی شعبوں پہ بھی جا سکتا ہے؟ بہت ساری جابس، جیسے کہ رپورٹ میں بتایا گیا، بہت ساری جابس کا لاس ہوا ہے، اور اس کا انڈیڈ بہت زیادہ نقصان نہ صرف ٹیک سیکٹر کی وجہ سے باقی انڈسٹریز پہ بھی بالکل آنے کے چانسز ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسکیڈنگ افیکٹ میں ہے۔ اگر فیس بک کم اسپینڈنگ کر رہا ہے، اس نے لے آف کیا ہے، یا گوگل نے کم اسپینڈنگ کی اور وہ لے آف کر رہا ہے، تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ان اکنامیز میں ضرور پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل سین فرانسسکو میں آلریڈی ہاؤسنگ مارکیٹ پہ امپیکٹ ہوا ہے، سیاٹل میں ہاؤسنگ مارکیٹ پہ امپیکٹ ہوا ہے، جو سلیکان ویلی کے شہر ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ کیسکیڈنگ افیکٹ ہے۔ اگر آپ کو ایپل کی نئی پروڈکٹس لانچ کرنی تھی، وہ لانچنگ پاز ہو گئی ہے۔ میٹا فیس بک کی پیرنٹ کمپنی جو کہ ویب برس پہ بہت زیادہ کام کر رہی تھی، they have stopped working on this، کیا سلو کر دیا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ کیوں آئی ٹی سیکٹر جو ہے اتنے لے آفس کر رہا ہے؟ ڈیورنگ پینڈیمک، کیونکہ بالکل ایک نیا سسٹم آف ورکنگ انٹروڈیوس کیا جسے ورک فرام ہوم کہتے ہیں، اور جب بہت سارے امپلائیز ورک فرام ہوم میں چلے گئے تو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی انڈسٹریز میں زیادہ فوکس ہوا، بہت زیادہ ہائرنگ فرینزی تھا۔ امیزون نے بہت سارے لوگ ہائر کیے بیکاز دے وانٹیڈ ٹو اسکیل اپ۔ فیس بک نے بہت ہائر کیا کیونکہ دے ور انویسٹنگ ان ویب 3.0 میٹاورس میں، اور بہت سارے لوگوں کو ایکسٹرا ہائر کیا گیا تاکہ وہ سپورٹ کر سکیں۔ بہت ساری ایسی کمپنیز سامنے آئی، اسٹارٹ اپ کمپنیز، جو کہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کر رہی تھی ورک فرام ہوم کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا گیا، ایکسٹرا اماؤنٹ میں ہائر کیا گیا، اور اب وہ کیونکہ شاید وی آر کمنگ بیک ٹو نارمل۔ تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے۔ تو بڑی کمپنیوں کا یہ جو اقدام ہے، کیا ٹیکنالوجی سیکٹر سکڑ رہا ہے، یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ تو رائٹ سائز ہو رہا ہے، یا سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی عالمی معیشت جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ ویئر ڈو یو سی دس؟ It is adjusting to its right size, but at the same time میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ رائٹ سائز کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اکنامک ڈاؤن ٹرن کی طرف انڈیکیٹرز ہیں۔ موڈی نے بولا ہے، سلو سیشن کی بات کی ہے کہ اکنامی نیگیٹو میں نہیں جا رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ گوئنگ پازیٹیو آن اے ہائر سائڈ۔ تو کمپنیز نے پہلے سے ایکشن لینا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے سچویشن جس کے اندر بہت زیادہ ان کے بیلنس شیٹ پہ امپیکٹ ہو، تو دے آر لیئنگ آف پیپل۔ دس از ون آف دا ریزن دیٹ دے آر لیئنگ آف اے لاٹ آف پیپل۔ بہت شکریہ واجد حسن، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح کی سچویشن امریکی ٹیک سیکٹر میں ہے اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا اس کی پرائم ریزنز ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی سیاست کی۔ گزشتہ ہفتے یہ انکشاف ہونے کے بعد کہ صدر جو بائیڈن کے گھر اور دفتر سے انتہائی حساس نوعیت کی دستاویزات ملی ہیں، انہیں امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے تحقیقات کا سامنا ہے، جبکہ ریپبلکنز اب ڈیموکریٹس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگا رہے ہیں، جنہوں نے سابق صدر ٹرمپ پر حساس اور خفیہ دستاویزات اپنی نجی رہائش گاہ میں رکھنے پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ جب سے یہ خبر سامنے آئی کہ وسط مدتی انتخابات سے قبل 2 نومبر کو صدر جو بائیڈن کے تھنک ٹینک اور گھر سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئی ہیں جنہیں اوباما بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے حساس قرار دیا گیا تھا، وائٹ ہاؤس کے لیے یہ مشکل ترین ہفتہ تھا۔ یہ قانونی معاملہ ہے جس کے لیے میں آپ کو وائٹ ہاؤس کی کونسل آفس سے رجوع کرنے کے لیے کہوں گی۔ میں اسے ان پر چھوڑتی ہوں، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ محکمہ انصاف میں جاری تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے شفافیت کا وعدہ کیا۔
لیکن تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں لاکھوں اہلکاروں کو سیکیورٹی کلیئرنس حاصل ہے، خفیہ دستاویزات کا مناسب خیال نہ رکھنا ایک عام مسئلہ ہے۔ ایسی خلاف ورزیوں سے عموماً انتظامی طور پر نمٹا جاتا ہے۔ جب تک حقائق تبدیل نہیں ہوتے، صدر بائیڈن پر قانونی ذمہ داری کا لاگو ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت یہ پیغام رسائی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت کہ انہوں نے صدر کی رہائش گاہ پر دوسری مرتبہ دستاویزات ملنے کی اطلاع کو روکے رکھا، جبکہ وہ پوری طرح واقف تھے کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ یہ 4 ہفتے یا اس سے پہلے ہوا تھا، یہ یقیناً ایک حیرت انگیز غلطی تھی۔ گزشتہ ہفتے اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے رابرٹ ہر کو تحقیقات کی نگرانی کے لیے خصوصی وکیل مقرر کیا۔ سابق امریکی اٹارنی رابرٹ ہر کو 2017 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامزد کیا تھا، جن پر خفیہ دستاویزات کے غلط طریقے سے رکھنے کے الزام میں تفتیش ہو رہی ہے۔ ایف بی آئی کو اگست میں ٹرمپ کی مارا لاگو رہائش گاہ سے درجنوں حساس دستاویزات ملی تھیں، جن کی واپسی کی درخواستوں کو مہینوں تک نظر انداز کرنے کی پاداش میں ٹرمپ کے خلاف سرچ وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ ریپبلکنز بائیڈن اور ڈیموکریٹس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا انہوں نے صدر ٹرمپ پر چھاپا مارنے کے لیے محکمہ انصاف کا استعمال کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح تھا؟ وہ انتخابات سے پہلے جانتے تھے کہ یہ صدر بائیڈن کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس راز کو امریکی عوام سے پوشیدہ رکھا۔ ریپبلکنز نے، جنہیں اب ایوان نمائندگان میں بہت کم ووٹوں سے اکثریت حاصل ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے، جس میں قومی سلامتی کو ممکنہ نقصان پہنچانا بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ اتحادیوں کو تشویش لاحق ہے کہ انتظامیہ قومی رازوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے اتحادی اور شراکت داران مشترکہ خطرات اور چیلنجوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں، جن کا ہمیں دنیا بھر میں سامنا ہے، چاہے وہ یوکرین میں روسی جارحیت سے لے کر بحر الکاہل کے خطے میں چین کی جارحیت تک ہو۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہر شعبہ زندگی میں سائنسی ایجادات نے دنیا بدل کے رکھ دی ہے، انسان ابھی بھی اس کائنات کے بے شمار رازوں کا کھوج لگانے کی کوشش میں ہے۔ اسی کوشش کے سلسلے میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک کار کے سائز کا کیمرہ تیار کیا جا رہا ہے، جس سے سائنسدان کائنات میں نظر نہ آنے والے قدرت کے ان 95% حیرت انگیز رازوں پر سے پردہ اٹھانے کی امید کر رہے ہیں جنہیں انسان آج تک نہیں جان پائے۔ ریاست کیلیفورنیا کے علاقے مینلو پارک میں SLAC نیشنل ایکسیلریٹر لیبارٹری میں انجینئرز دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل کیمرہ بنانے میں مصروف ہیں، جسے LSST کہا جاتا ہے۔ اس کیمرے کو جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں واقع ویرا سی روبن آبزرویٹری میں نصب کیا جائے گا، جہاں یہ آئندہ 10 سال تک رات کے وقت آسمان کی تصاویر ریکارڈ کرے گا۔ ریسرچرز کو توقع ہے کہ کائنات کے ایک بڑے حصے کے مشاہدے سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ سائنس کے کچھ بڑے سوالوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ یہ کائنات کتنی پرانی ہے، یہ کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ کیوں پھیل رہی ہے؟ اس سے ہم کائنات کے اس 95% حصے تک پہنچ سکیں گے جس کے بارے میں ہم بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات کا 95% حصہ اس مادے اور توانائی پر مشتمل ہے جسے ڈارک انرجی یا ڈارک میٹر کہا جاتا ہے، اور جسے براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن مشاہدے سے وقت گزرنے کے ساتھ ڈارک انرجی کا اپنے ارد گرد کے ماحول پر اثرات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر تحقیق کر سکتے ہیں، ہم یہ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح دور دراز کی کہکشاؤں سے آنے والی روشنی ہمارے اور کہکشاں کے درمیان موجود تمام مادوں کی وجہ سے مڑ جاتی ہے۔ یہ کیمرہ بیشتر ریکارڈنگ راتوں میں کرے گا اور بنیادی طور پر ایک ٹائم لیپس فلم بنائے گا۔ ہر تصویر تقریباً 3 ارب پکسلز پر مشتمل ہوگی، یعنی ایک سمارٹ فون کی تصویر کے سائز سے لگ بھگ 300 گنا زیادہ بڑی۔ امریکی حکومت کے فنڈ سے چلنے والے اس پروجیکٹ کی تصاویر بین الاقوامی محققین کو فراہم کی جائیں گی تاکہ مختصر دورانیے میں وقوع پذیر ہونے والے قدرتی مظاہر کی جانب ان کی توجہ دلائی جا سکے۔ ہم انہیں دیکھ کر 2 منٹ کے اندر اندر پچھلی تصویروں سے موازنہ کر لیں گے کہ اس سے پہلے یہ واقعات کیسے ظاہر ہوئے تھے، اور ہم کسی بھی فرق کی نشاندہی کریں گے۔ اس آلے کی مدد سے ریسرچرز بڑی بے تابی سے غیر متوقع معلومات کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔
मैट डिबल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी साइंसी तरक्की की एक किस्म हमें ज़राअत के शोबे में भी नज़र आती है, जिससे कम ज़मीन पर ज़्यादा फसलें उगाने से लेकर फसलों को मौसमियाती हालात से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय रियासत राजस्थान में किसानों ने तवील अरसे से सिर्फ ऐसी फसलें काश्त की जो खुश्क हालात और दर्जा हरारत में ज़िंदा रह सकें, लेकिन अब बाज़ किसान जदीद काश्तकारी के ज़रिए गैर रिवायती फसलों को उगाने का तजुर्बा कर रहे हैं। इन ज़रई कारकुनों ने गैर रवायती सब्जियों की काश्त में बतदरीज महारत हासिल कर ली है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भारत की सहराई रियासत राजस्थान में फल फूल सकेंगी, जहां मौसम गर्मा में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और पानी की कमी ज़मीन को झुलसा कर रख देती है। राजनीश अग्रवाल पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, जिन्हें सफ़र करने का वसी तजुर्बा है। उन्होंने अपनी ख़ानदानी अराजी पर शिमला मिर्च, चेरी टमाटर और स्ट्रॉबेरीज जैसे पौधे उगाना शुरू किए ताकि ऐसी पैदावार हासिल की जा सके जो उनके आबाई शहर जोधपुर में कभी दस्तयाब नहीं थी। ये मंसूबा 2 साल कबल कोविड की वबा के दौरान शुरू किया गया था। अगर आपको बर्गर खाना है और आपको इसमें बंद गोभी या सलाद के पत्ते शामिल करने की ख्वाहिश है तो पहले तो ये दस्तयाब ही नहीं थी। अगर आप मुख्तलिफ सब्जियों को तवे पर फ्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दरकार अशिया ही नहीं होती थी, तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना हम अपनी सब्जियां खुद काश्त करें। सहराओं को गैर रवायती पौधों से सरसब्ज बनाने के लिए नया हुनर सीखने की सलाहियत की ज़रूरत है। ड्रिप इरिगेशन जैसी काश्तकारी की जदीद तकनीक ने ऐसे इलाके में पानी को महफूज करने में मदद की जहां पानी की सतह बहुत नीचे है। मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की वजह से बहुत से पौधे ग्रीन हाउसेज में उगते हैं। ये ग्रीन हाउस दर्जा हरारत को कम करने, नमी बढ़ाने और नमी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे पास ग्रीन हाउसेज में स्प्रिंकलर्स हैं जिनमें हम पौधों के ऊपर धुंध पैदा कर सकते हैं और जिससे हमें दर्जा हरारत को कम करने में मदद मिल जाती है। इनमें से बेशतर कारकुनों ने इन सब्जियों के बारे में कभी सुना नहीं था जो अब वो काश्त करते हैं। इससे पहले वो सहराई आबो हवा में सख्त तरीन फसलें उगाने के आदी थे। लगा पोली हाउस के साथ में आदमी, मैंने पॉली हाउस में मुख्तलिफ पौधों के साथ काम करने का तरीका सीखा और उनके नाम भी जाने। ये चीज़ है, आ चीज़ है, मतलब सबका नाम देख लिया। पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है। मुझे ग्रीन हाउसेज और पॉली हाउसेज में फसलों की काश्त का इल्म तो था, लेकिन यहीं से मैंने गैर रवायती सब्जियां उगाने का हुनर सीखा है। ताज्जुब की बात है कि कोविड की वबा के दौरान इस मंसूबे के आगाज ने कारोबार को बढ़ाने में मदद की, क्योंकि लोगों की तवज्जो सेहत पर मरकूज हुई और ताज़ा पैदावार की मांग में इजाफा हुआ। ये कोई वक्ती रुझान नहीं है, बल्कि ये एक देरपा हुनर और सलाहियत है जो बरकरार रहेगी। इनकी बीवी काश्तकारी के इस मंसूबे की निगरानी भी करती है और उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबे में एक पेशावर के तौर पर फ़राइज़ की अदायगी के बाद ये एक खुशाइंद बात है। टैप्स मोर ऑफ माय क्रिएटिव एनर्जी। ये काम मुझे अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल का समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज। माहिरीन पर उम्मीद है कि इस तरह के मंसूबे ज़्यादा किसानों को जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करने और फसलों में तनव्वो पैदा करने की तरगीब देंगे, जो भारत की कम तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक में आमदनी में इजाफे का जरिया साबित हो सकेगा, जहां मईशत का बुनियादी इन्हिसार अभी भी ज़राअत पर है। अंजना बसरीचा के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।